ایسی سیٹیں جہاں پہ ہم نے سارا کام کیا ہوا ہے, جہاں پہ 90% سے زیادہ فارم 45 تھے. جو اگر کوئی شک تھا نا, کل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سارے فارمز 45 یا ایٹ لیسٹ بہت سے حلقوں کے اپلوڈ کر دیے, پھر پینک میں کچھ حلقوں کے واپس ڈیلیٹ کیے, بعض کے رکھے, انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ بالکل صاف واضح کر دیا. اگر آگے جائیں, یہ سلمان راجہ صاحب کی میرے خیال میں سیٹ, یہ یاسمین راشد ورسز نواز شریف صاحب کی سیٹ ہے. نواز شریف صاحب کے 378 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, 1 لگا دیا, 1378 بن گئے. مجھے نہیں پتا کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر کو کیوں اتنی ہیلپ چاہیے. اور یہ یاد رکھیں, یہ بار بار ایک پولنگ سٹیشن پہ ہوا. سلمان راجہ صاحب آپ کو بتائیں گے. ایک ایگزامپل سلمان راجہ صاحب کی سیٹ کی, اگر آپ اگلے اس پہ جائیں, یہ بڑی فیمس کل ٹویٹر پہ بہت چلی تھی. 173 ووٹ تھے اس پولنگ سٹیشن پہ, اور وہ 173 سے اون چودھری کے 973 بن گئے. بس 1 کے ساتھ کنڈا لگا دیا, 1 کو 9 کر دیا. اگلے جو ریحانہ ڈار ورسز خواجہ آصف کے 209 سے 809 کر دے, 2 کو 8 کر دیا. ٹھیک ہے جی. اگلا جائیں, NA 64 کیسرا الہی ورسز چودھری سالک حسین. اتنا اچھا نمبر تھا 507, اس کو 007 جیمز بانڈ کر دیا. 5 اور 0 جو ہے وہ اس دونوں کو 0 بنا دیا, تو 507 کو 007 کر دیا. میری سیٹ, یہ صوبائی سیٹس پہ بھی ہوا ہے. آپ کو بیرسٹر گوہر صاحب نے تو بتا دیا کہ قومی سیٹیں کتنی تھی. میرے خیال میں پنجاب میں ہم نے 100 سیٹیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اور KP میں تو ہم 115 میں 110 سیٹیں جیت جاتے اگر صرف کاؤنٹنگ ہو جاتی. بدقسمتی سے پشاور میں یہ ہوا, میں نے اپنے سارے فارمز 45 اصلی اور نقلی ڈالے. وہ لیڈز اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ہر ایک ٹیمپر کرنا پڑا, کیونکہ 1600 ووٹ والا جو ہے وہ 25,000 ووٹ سے جیت رہا ہے. یہ ایک مثال ہے کہ میرے 213 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو 93 کیا گیا ہے. اور جو ایکچول, اور جو جلال خان جو PMLN کے, جن کو ٹوٹل 1600 ووٹ پورے سیٹ پہ ملے تھے, ان کے 2 ووٹس کو 122 کیا گیا. اب دیکھیں, مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کس ٹائپ کے لوگ اسمبلی میں جا رہے ہیں. کراچی جاتے ہیں NA 238 پہ, حلیم شیخ صاحب کی 450 ووٹ کو 50 کیا گیا ہے, اور ان کے اپوننٹ کے 9 ووٹ کو 409 کیا گیا, 4 لگا ہوا ہے. NA 151 پہ جائیں, یہ ساری سیٹس پہ ہم کلیمز پہلے کر چکے تھے, اور یہ ثبوت کل الیکشن کمیشن نے خود ڈالا. اگر اس کے بعد بھی وہ خود ہی انکوائری اپنے ROs پہ یا DROs پہ نہ شروع کرے, تو مجھے حیرت ہے کہ کون کون ملوث ہے. مہر بانو قریشی کے اس پولنگ سٹیشن پہ 497 ووٹ تھے, وہ ٹیمپر کر کے 197 کیے گئے, اور ایگزیکٹ جتنے پہ ٹیمپر کیا گیا اتنی تعداد سے ریجیکٹڈ ووٹس بڑھے. یعنی کہ ریجیکٹڈ ووٹ جو 27 تھے اصلی فارم 45 میں, وہ 327 ہوئے. اور یعنی کہ اس اسٹیشن پہ جتنے بھی اضافی ریجیکٹڈ ووٹ ہیں وہ صرف مہر بانو قریشی یعنی PTI کے سیٹ سے گئے. یا آپ جاتے جائیں, یہ NA 232 کی ایگزامپل ہے, اس کو چھوڑ دیں. آگے چلے جائیں, بلوچستان کی ایگزامپل نہیں چیک کی. یہ سالار خان کاکڑ ورسز حاجی جمیل شاہ کاکڑ, اور جمال شاہ کاکڑ کو میجکلی 537 ووٹ مل گئے, جبکہ پورے پولنگ سٹیشن پہ کاسٹ ہی 465 ووٹ ہوئے تھے. تو وہ اتنی جلدی میں ان کو کرنا پڑا, کیونکہ جب 5 بجے کے بعد پورے پاکستان میں PTI کا ووٹ بینک ظاہر ہونے لگا, تو ہر جگہ سکرینز آف ہو گئی, دروازے بند ہو گئے, اور جن ROs میں ایمان نہیں تھا انہوں نے ایسے کام کیے کہ باقی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. آگے بھی جا سکتے ہیں, میں آپ کو صرف اس کی, یہ آپ آگے جاتے جائیں پلیز, کیونکہ ایگزامپلز بہت ہیں, اور میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے. آپ آگے جائیں, یہ ایک پشاور کی سلائیڈز ہیں, 1-2 میں آپ کو دکھاتا ہوں. نیکسٹ سلائیڈ, یہ ابھی دیکھ لیں. یہ آپ ٹیمپرنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہوئی. نیچے جو ہے وہ صاف فارم 45 ہے جو ہمارے پاس ہے, اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لائنیں مٹی ہوئی ہیں, پیچھے ٹپیکس استعمال کیا ہوا ہے. اب میرے جیسے 184 ووٹ تھے,
ماشاءاللہ جلال خان کے 0 تھے، وہ میرے 184 میں اتنی جنراسٹی کے 102 ووٹ اس کو دے دیے. یہ آپ اگلا دیکھ لیں، اس پہ آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ ایکچولی لکھا کیا ہے فارم 45 پہ. اچھا غلطی سے انہوں نے میرے فارم 45 ایک بار 19 فروری کو اپلوڈ کر دیے تھے، میں نے اس وقت ڈاؤن لوڈ کیے. پشاور میں 9 حلقوں پہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، اب ڈر کے مارے باقی 8 حلقوں کے فارم 45 وہ نہیں اپلوڈ کر سکتے کیونکہ ہر جگہ یہ شرم ہو رہا ہو. تو یہ آپ یہ اگلے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں ذرا جلدی کر رہا ہوں تاکہ سلمان صاحب بھی بول لیں. نیکسٹ 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 نیکسٹ. یہ ہر اسٹیشن میں یہ حال ہے، میں ٹویٹر پہ ڈال بھی رہا ہوں. نیکسٹ 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 نیکسٹ. اور اسی یہ کام کر کے 9 سیٹوں پہ 2 نسخے میں نے دیکھے. ایک پہ جو آر او ذرا عقل مند تھا تو اس نے تقسیم کیا، جیسے میرے 300 ووٹ تھے اور اس نے 200 کسی اور کو دینے ہیں تو 100 میرے چھوڑے ہیں، 200 دوسری جگہ دیے. بہت سی سیٹوں پہ ایسے کیا ہے کہ بس وہ آر او تو جو ہے وہ یا ایفرٹ نہیں کر سکتا تھا. تو جیسے نواز شریف صاحب کی سیٹ پہ ہوا ہے کہ 138 کو 1138 بنا دیا، اور اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ٹرن آؤٹس کا فرق ہوا ہے. اب یہ میں آپ کو پشاور کا بتا دوں اینڈ دین اوور ٹو سلمان صاحب. انہیں 28 سیٹ ہے جس پہ نور عالم صاحب جیتے. نور عالم صاحب فیمس پرسنالٹی ہے، 38,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے، اس کے ساتھ 1 لگا کے 1,38,000. میں نے سنا ہے کہ وہ خود بھی ناراض ہے کہ ذرا کم مارجن سے جتوا دیتے تو کورٹ میں کیس جیتنا آسان ہو جاتا. اب آپ نیچے دونوں صوبائی حلقوں پہ دیکھیں ٹرن آؤٹ 37 اور 39% ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ فزیکل امپاسبلٹی ہے. یہی چیز آپ دیکھ لیں این اے 29 پشاور میں، این اے پہ 39% ہے، صوبائی حلقوں پہ 62 اور 64% ہے. یہاں پہ ہوا ایکچولی یہ کہ وہ آر اوز کا خیال تھا کہ یہ پی کے 74 اور 75 نور عالم کے نیچے تھے، تو یہاں پہ انہوں نے ٹرن آؤٹ بڑھایا، لیکن یہ حلقے اس کے نیچے نہیں تھے، تو یہ تینوں حلقوں کو مسئلہ پڑ گیا. اور ایسے بھی ہیں جیسے ہمارے ایک صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں کرامت صاحب، وہ این اے اور پروونشل اسمبلی دونوں پہ کھڑے تھے. تو پروونشل اسمبلی سیٹ وہ جیت گئے 18,527 ووٹ ایک حلقے کی، لیکن پورے این اے پہ ان کو ہی صرف 14,000 ووٹ ملے. یعنی جس نے کرامت صاحب کو 18,000 ووٹ ایک حلقے پہ دیے، انہوں نے این اے پہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیا. تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہیں اور اس اسکیل پہ تو بالکل نہیں ہوئی. تھینک یو جی. اوور ٹو سلمان صاحب. جی شکریہ. دیکھیے میں آپ کو مثال کے طور پہ جو میرا حلقہ تھا لاہور کا این اے 128 وہ دکھاؤں گا، اس سے آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ کیا کیا گیا ہے. اگر ورک صاحب آپ کو چلا دیں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی سلائیڈز، اس پہ اگر آ جائیں. جی دیکھیے کچھ تو ہم نے یہ رکھ دیے جو کل انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں الیکشن کمیشن نے. ان فارمز 45 کو ہم ان کا موازنہ کر رہے ہیں ان فارمز 45 سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں 12 فروری کو جمع کرا دیے. یعنی کہ 443 پولنگ سٹیشن ہیں، ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص 2 دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا. جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دیے الیکشن کمیشن میں. اور الیکشن کمیشن کو ہم نے یہ کہا کہ اب آپ منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم 45 جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے.